السلام علیکم ناظرین، پروگرام آ گئی تبدیلی کے ساتھ میں شاہد مصطفیٰ، میرے ساتھ سینئر صحافی تجزیہ کار عابد حسین صاحب۔ عابد حسین صاحب، جو ملکی صورتحال ہے اور جو تبدیلی تیزی سے آ رہی ہے، اور تبدیلی وہ عابد صاحب اس طرح آ رہی ہے کہ عدالتوں کے ذریعے اب ہمارے ملک میں الیکشن کے لیے بھی عدالتوں کو کردار ادا کرنا پڑ رہا ہے، اور ہماری جو بیوروکریسی اور یہ ہے کہ اس کی کوئی دلچسپی کسی معاملات میں نہیں ہے۔ ملک چلانے کے لیے عابد صاحب 75 سال ہو گئے ہیں، 75 سالوں سے یہ ملک جو ہے بیوروکریسی کے ان کی اولادیں آ گئی ہیں، تو فقدان اگر یہ ہے تو آپ سمجھ رہے ہیں یہ عوام کی طرف سے ہے یا جن کے ہاتھوں میں یہ ملک ہے ان کی طرف سے ہے؟ شکریہ شاہد مصطفیٰ صاحب۔ دیکھیے، جو بات آپ کر رہے ہیں گزشتہ 75-76 سالوں کی، تو بات یہ ہے کہ اگر کسی سسٹم کو ڈیولپ نہ ہونے دیا جائے اور سسٹم کو بار بار دھکا دیا جائے، جھٹکا لگایا جائے، سسٹم کو روک دیا جائے، تو پھر ایسے ہی حالات ہوتے ہیں۔ قیام پاکستان کے بعد سے لے کر اب تک ہم 3 بڑے مارشل لا کا سامنا کر چکے ہیں، جس 10-10 سال پر محیط ہیں۔ اس کے بعد جو باقی پیریڈ بچتا ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کا ہے۔ ان پولیٹیکل پارٹیز میں بھی کسی کو کبھی 2.5 سال دیے گئے، کبھی 3 سال، اور اگر کسی کو پورا وقت ملا بھی ہے تو 2.5 سال بعد مخالف پارٹی نے کوئی نہ کوئی مہم چلائی اور اس کو صحیح سے چلنے نہیں دیا۔ تو یہ بات تو طے ہو گئی کہ ہمارے ہاں جو سیاسی عمل تھا وہ اس کو چلنے نہیں دیا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ایک معذور نظام کو چلا رہے ہیں جس کے ہاتھ پیر ٹوٹے ہوئے ہیں اور جس کی کوئی سمت نہیں ہے۔ سمت نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے مسائل آہستہ آہستہ گھمبیر ہوتے جا رہے ہیں، اور آج ہم اس اسٹیج پر آ گئے ہیں کہ ہمارے پاس ملک چلانے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ میری گزارش یہی ہے جو سیاسی پارٹیاں ہیں کہ 8 فروری کے الیکشن کے نتائج کو جتنا جلد سے جلد قبول کر لیا جائے بہتر ہے، چاہے وہ نتیجہ کسی کے بھی حق میں ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ابھی جو رانا ثناء اللہ صاحب کل ایک پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ جو جیت جاتا ہے وہ کہتا ہے الیکشن فیئر ہے، جو ہار جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ الیکشن شفاف نہیں ہے۔ کے ساتھ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں تو میں یہ سمجھوں کہ میں نواز شریف کو وزیر اعظم مان لوں، فیصلہ تو آ گیا ہے نا۔ جو حالات اور واقعات جو ہوتے ہیں وہ دیکھیں مجھے تھوڑا سوال حالات اور واقعات جس طریقے سے ہیں، اور باقی سیاسی جماعتوں کو جو شکایات ہیں، پیپلز پارٹی جیسی اتحادی اور برے وقت میں ساتھ دینے والی ایک جماعت ان کی، ہم سیاسی دیکھیں کردار کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم جو ہے بات کر رہے ہیں سیاسی پارٹیوں کو جو موجودہ صورتحال ہے اس میں ان کا جو چاہ رہے ہیں کہ الیکشن ہو، تو اس میں اگر کسی پارٹی کو الگ کر کے اور وہ یہ کہے کہ ہمیں جو ہے ایک برابر کی سطح پہ جو ہے الیکشن میں کردار ادا کرنے کا موقع نہیں مل رہا، تو واقعی میں جس طریقے سے پروٹوکول نواز شریف صاحب کو دیا جا رہا ہے، گورنر ہاؤس میں ان کے پروگرام ہو رہے ہیں، تو کیا جب آپ الیکشن میں ہوں تو گورنر ہاؤس میں پروگرام کرنے کی اجازت ہے، سرکاری وسائل استعمال کرنے کی اجازت ہے؟ یہ ساری چیزیں شو کر رہی ہیں کہ اگلا وزیر اعظم ہمارا نواز شریف ہے، اور اس سے پہلے ہمیں پتہ پڑ گیا تھا کہ عمران خان ہے، تو اب ہمیں تو الیکشن سے پہلے عابد صاحب پتہ پڑ جاتا ہے کہ ہمارا وزیر اعظم کون ہوگا۔ دیکھیے، میں نے اپنی گفتگو کے شروع میں یہ بات پہلے ہی کہہ دی تھی کہ ہم نے ایسے حالات کیوں پیدا کیے ہوئے ہیں کہ ہم ایک سسٹم کو ڈیولپ نہیں کر سکے۔ جن باتوں کی طرف آپ اس وقت اشارہ کر رہے ہیں یہ باتیں افسوسناک ہیں۔ یقیناً تمام سیاسی پارٹیوں کو یکساں انتخابی مہم چلانے کی اجازت ہونی چاہیے، اور ساتھ ساتھ یہ پابندی بھی ہونی چاہیے کہ وہ کوئی سرکاری وسائل کو استعمال نہ کریں، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ نواز شریف صاحب کی پارٹی ایک بہت باوسائل پارٹی ہے، مسلم لیگ نون لیگ جو ہے اس میں ایسے لوگ ہیں، ایسا پارٹی فنڈز ہیں کہ وہ گورنر ہاؤس کے پروگرام کے یا وہاں پروگرام کرنے کے محتاج نہیں ہیں، اور نہ ان کو کسی سرکاری پروٹوکول کی ضرورت ہے۔ ہاں، جو ان کا ڈیو پروٹوکول ایک ایکس پرائم منسٹر کے طور پہ بنتا ہے، یا ملک کے خصوصی حالات کی وجہ سے ان کی پروٹیکشن کے لیے اگر کوئی ان کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن وہ ساری جو ان کا جیسے نون لیگ کا مطالبہ تھا نواز شریف صاحب کے لندن سے آنے سے پہلے کہ جی ہمیں جو ہے لیول پلینگ فیلڈ چاہیے، وہی لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ اب تحریک انصاف کر رہی ہے کہ بھئی ہمیں بھی وہی موقع دیا جائے۔ تو اب اگر نواز شریف صاحب جلسے کر رہے ہیں یا اب کرنے والے ہیں، اب جیسے جیسے وقت قریب آئے گا تو انتخابی مہم بڑھے گی، تو ان کو یکساں مواقع دینے چاہیے، پاکستان تحریک انصاف کو بھی، پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی،
اور JUI سے لے کے اور کراچی تک کی جو جماعتیں ہیں MQM ہیں وغیرہ وغیرہ، سب کو ایک سے مواقع ملنے چاہیے. جو جس بات کی قانون اور آئین اجازت دیتا ہے آپ وہ ان کو موقع دیں. ووٹر کو آپ تحفظ فراہم کریں. ووٹ والے دن اس کو تمام سہولتیں ملنی چاہیے، وہ جا کر پرسکون انداز سے اپنا ووٹ کا استعمال کرے. اور میری ووٹر سے بھی گزارش ہے کہ وہ اپنے ووٹ کا درست استعمال کر لیں، اس لیے کہ اگر وہ ووٹ ڈالنے نہیں جائیں گے تو پھر نتائج تبدیل ہونے کا امکان پیدا ہوتا ہے. جیسا میں نے آپ کے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ نتائج اس جگہ تبدیل ہوتے ہیں جہاں پر لوگ ووٹ ڈالنے نہ نکلیں. آج دنیا میں اگر کہیں کوئی بات کریں، اگر کوئی آپ فلسطین کی بات کر لیں تو فلسطینیوں کو ایک امید ہوتی ہے کہ اسلامی مملکت میں ہماری بیک گراؤنڈ میں جو ایک مضبوط جو ہے ایٹمی قوت پاکستان موجود ہے. پاکستان کی جو صورتحال یہ ہے کہ ہم دیکھیں اس میں بہت سی مدد کرنی ہوتی ہیں کہ ظاہر مالی مدد بھی کرنی ہوتی ہے اور اگلی فوجی سطحوں پہ بھی آپ کو کرنا پڑتا ہے. تو ہماری پوزیشن اس قابل خود نہیں ہے. ہم خود IMF کے ڈیفالٹر ہیں. ہمارے پاس کھانے کو وسائل نہیں، بجلی نہیں، پانی نہیں. ہم آزاد ہوئے تھے، ہمارے بعد بنگلہ دیش آزاد ہوا. ایک دن کا فرق ہے، ہمارے بعد انڈیا آزاد ہوا. تو انڈیا کو آپ دیکھیں ترقی کر رہا ہے، ان کے یہاں بھی مسائل ہیں، غربت ہے، لیکن وہ غربت کی پلاننگ بھی کر رہے ہیں کہ غربت کے خاتمے کے لیے کیا کریں. ہمارے یہاں غربت بڑھانے کے لیے، سیلاب لانے کے لیے پلاننگ ہوتی ہے، غریبوں کو مارنے کے لیے پلاننگ ہوتی ہے. غریبوں کی فلاح و بہبود کے لیے کوئی پلاننگ نہیں ہوتی ہے. جس شہر میں آپ معاشی ہب میں رہ رہے ہیں اس میں صنعتیں لگانے کی بات نہیں ہو رہی ہے. اس شہر میں ہاؤسنگ اسکیمیں لانے کی بات نہیں ہو رہی ہے. اس شہر میں آپ قبضہ کر کے آپ جتنی چاہے جو ہے سوسائٹیاں بنا لیں، جتنے چاہے کر لیں. تو ایسے حالات میں جو عابد صاحب کوئی اچھا مستقبل نہیں نظر آتا. دیکھیے آپ کے بہت سارے سوالوں میں سارے جوابات تو خود ہی چھپے ہوئے ہیں، تو مجھے تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ آپ نے انڈیا اور بنگلہ دیش کی مثال دی، تو وہ میرے اس سوال کا جواب ہے کہ ان لوگوں نے آزادی کے بعد یہ طے کر لیا کہ ہم نے ایک سسٹم لے کے چلنا ہے، اور وہ اس سسٹم کے مطابق چل رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے ہاں کوئی نہ کوئی چیز میچور ہوتی چلی جا رہی ہے. آپ اگر ذہنی طور پر ہر وقت اس بات کے لیے تیار رہیں گے کہ آج جمہوریت گئی اور آج کوئی اور آیا، آج کوئی اور آیا اور آج جمہوریت آئی، تو یہ جو ہمارے یہاں اس قسم کا گیم ہے اس نے ہمارے جو انویسٹمنٹ ہے اس کو بھی متاثر کیا، ہماری جو جتنی ترقی کے جتنے جو اشاریے ہو سکتے ہیں ان سب کو متاثر کیا. اسی لیے میں نے ابھی کہا تھا کہ اگر ان سب غلطیوں سے ہم نے کچھ سیکھ لیا ہے تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ اس 8 فروری کے الیکشن کے بعد خدارہ اس بات کو طے کر لیا جائے کہ پاکستان کو ایک ہی طریقے سے چلانا ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ 1973 کے آئین کے مطابق جو متفقہ آئین ہے اسی ڈیموکریسی کو آگے لے کر چلا جائے. اور تمام لوگوں کو دیکھیے جو عدل فراہم کرنے والے ادارے ہیں ان کو چاہیے کہ کوئی ایک ادارہ نہیں ہے، صرف کورٹس نہیں ہوتی ہیں، نیب اپنا کام کرتی رہے، اینٹی کرپشن اپنا کام کرتی رہے. یہ سارے ادارے اگر بااختیار ہوں اور یہ پولیٹیسائز نہ ہوں، پولیس پولیٹیسائز نہ ہو، سیاست کا عمل دخل پولیس میں نہ ہو، تو آپ دیکھیں یہ ملک ترقی کرے گا. لیکن اگر آپ ان سب اداروں کو جو بھی حکومت آئے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرے گی تو پھر نتیجہ نہیں نکلے گا. ناظرین صورتحال یہ ہے کہ ان لوگوں نے، میں ان لوگوں کو یہ مخاطب کر کے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اقتدار میں ہیں، انہوں نے جب بھی آواز لگائی قوم نے اپنا کردار ادا کیا. انہوں نے کہا کہ گھاس کھا کے ہمیں ایٹم بم بنانا ہے تو قوم نے اس وقت کھڑی ہو گئی، بھوک کو برداشت کیا. آج بھی صورتحال یہ ہے کہ IMF کا قرضہ اتارنے کے لیے آپ نے ٹیکسوں کی بھرمار کر دی. اس بھوکی قوم نے اپنے تن سے جو ہے اپنا کپڑا تک اتار دیا اور کہا کہ ہم اس بنیان میں اور چڈے میں گزارا کر لیں گے، ہم اپنے ملک کو قرضے سے اتاریں گے، ملک کا قرضہ اتاریں گے. آج ایک بچہ جو ہے ہمارا قرض دار ہے اور اس قرضے کو ہم اتار رہے ہیں. جتنا یہ ٹیکس ہم پہ لگا رہے ہیں، جتنا ایک بجلی کے بل میں جتنے ٹیکس ہیں آپ دیکھ لیں، اس سے زیادہ اور کوئی دنیا میں کہیں ایسا نہیں ملے گا. آپ دیکھ لیں اس میں گیس کے بل کی، آپ دیکھ لیں ہر چیز کی، فیول کی قیمتیں، فیول میں اتنے ٹیکسز آپ ایڈجسٹ کر کے لگا رہے ہیں. تو قوم قربانی دے رہی ہے. خدا رہا اس قوم کی قربانیوں کو جو ہے ملک کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کریں. بہت شکریہ عابد حسین صاحب. بہت شکریہ آپ کا.